تحریر سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری۔ یہ ایک نیم دیہی خاندان تھا۔ ان کے والد ملک محمد اختر گجر خان کے ایک پسماندہ گاؤں جلیاری معظم شاہ کے رہنے والے تھے۔ وہ پڑھے لکھے تھے، لہٰذا انہیں ریلوے میں جونیئر افسر کی ملازمت مل گئی اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ راولپنڈی شفٹ ہو گئے۔ ملک محمد اختر کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے دیے، لیکن بدقسمتی سے 3 بیٹے ہڈیوں کی ایک مہلک بیماری کا شکار نکلے۔ اس بیماری کو طبی زبان میں ہائپر ایسکوٹینسو جوائنٹس کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں مریض کے جوڑ پھیل جاتے ہیں اور اس کے جسمانی نظام بے ڈنگے ہو جاتے ہیں۔ بڑے بیٹے شاہد کو اس بیماری کے باوجود سپورٹس کا شوق ہوا اور اس نے مرگا کے گراؤنڈ میں فٹ بال اور کرکٹ کھیلنا شروع کر دی۔ وہ بہت اچھا کھلاڑی تھا، اس نے اپنی ٹیم بھی بنا لی، لیکن وہ رہنمائی کی کمی کے باعث آگے نہ بڑھ سکا۔ طاہر اختر خاندان کا دوسرا لڑکا تھا۔ اس نے بڑے بھائی کی پیروی میں میدان میں قدم رکھا، لیکن وہ بھی زیادہ دیر کھیل بھی نہ جم سکا۔ اس نے ملازمت اختیار کر لی۔ تیسرا بھائی عبید اختر بھی کرکٹ کی طرف آیا، لیکن وہ پڑھائی میں اچھا تھا، چنانچہ اس نے کرکٹ کو پڑھائی پر قربان کر دیا۔ شعیب سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ شعیب اختر کھلاڑی نہیں بن سکتا تھا۔ اس کے جسم میں 4 بڑے نقائص تھے۔ اس کے پاؤں ہموار تھے۔ ہموار پاؤں کے لوگوں کو انگریزی میں فلیٹ فوٹڈ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بھاگنے، دوڑنے، دیوار پر چڑھنے اور پھلانگنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں، لہذا آج تک دنیا میں کوئی فلیٹ فوٹڈ شخص کھلاڑی نہیں بن سکا۔ شعیب کا دوسرا نقص ہائپر ایسکوٹینسو جوائنٹس تھے۔ وہ اس بیماری کا انتہائی مریض تھا، لہذا اس کے بازو اور اس کی ٹانگیں لٹک جاتی تھی۔ اس نے 5 سال کی عمر میں چلنا شروع کیا تھا۔ اس کا دوسرا نقص دمہ تھا۔ اسے بچپن میں کالی کھانسی ہوئی اور یہ کھانسی اس کے پھیپھڑوں پر اپنا اثر چھوڑ گئی۔ اور اس کا چوتھا نقص اس کا مزاج تھا۔ وہ اپنے رویوں میں نارمل نہیں تھا، وہ انتہا پر جا کر سوچتا تھا، لہذا اس کے والدین، اس کے بہن بھائی اور اس کے دوست احباب اس کے مستقبل کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں تھے۔ وہ پڑھائی میں بھی اچھا نہیں تھا، لیکن پھر ایک عجیب معجزہ ہوا۔ اس بچے نے ایک دن بیٹ پکڑا اور ساری ٹیم کو حیران کر دیا۔ وہ قدرتی طور پر کرکٹر نکلا۔ اس میں بولنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ تینوں خوبیاں موجود تھیں، چنانچہ اس نے 1 برس میں ٹیم میں اپنا مقام پیدا کر لیا۔ وہ سب سے پہلے اٹکل کمپنی آفیسر ٹیم کا حصہ بنا۔ وہ GHQ کی ٹیم میں گیا اور وہاں سے وہ راولپنڈی ڈویژن کرکٹ ایسوسی ایشن تک جا پہنچا۔ 1995 میں کرکٹ کے لیجنڈ کھلاڑی ماجد خان نے اسے اٹھایا اور اسے قومی سطح تک متعارف کرا دیا۔ 1996 میں نیوزی لینڈ کی ٹیم راولپنڈی آئی۔ شعیب اختر راولپنڈی کی طرف سے میدان میں اترا اور اس نے نیوزی لینڈ کے 10 کھلاڑی آؤٹ کر دیے۔ وہ گولی کی طرح تیز بال کراتا تھا۔ نیوزی لینڈ ٹیم کا مینیجر جان رائٹ تھا۔ جان نے اس نوجوان کو دیکھ کر پیش گوئی کی، یہ لڑکا بہت جلد پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گا۔ جان رائٹ کی اس پیش گوئی نے شعیب کے خلاف سازشوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہاں سے شعیب اختر کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا سلسلہ بیک وقت شروع ہوتا ہے۔ شعیب اختر کا کھلاڑی بننا، پھر کرکٹ کی دنیا میں سب سے تیز بال پھینکنے کا اعزاز حاصل کرنا معجزہ تھا۔ یہ کھیلوں کی تاریخ کا پہلا کھلاڑی تھا جس کے پاؤں بھی ہموار تھے، جو ہائپر ایسکوٹینسو جوائنٹس کا بھی مریض تھا، لیکن اس معذوری کے باوجود اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ یہ بات بھی کسی معجزے سے کم نہیں۔ اس معجزے کی بنیاد اس کا رویہ تھا۔ شعیب اختر بنیادی طور پر شعیب اختر کا کھلاڑی بننا اور پھر کرکٹ کی دنیا میں سب سے تیز بال پھینکنے کا اعزاز حاصل کرنا معجزہ تھا۔ یہ کھیلوں کی تاریخ کا پہلا کھلاڑی تھا جس کے پاؤں بھی ہموار تھے، جو ہائپر ایسکوٹینسو جوائنٹس کا بھی مریض تھا، لیکن اس معذوری کے باوجود اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ یہ بات بھی کسی معجزے سے کم نہیں۔ اس معجزے کی بنیاد اس کا رویہ تھا۔ شعیب اختر بنیادی طور پر انتہا پسند شخص ہے۔ اس کے مزاج میں خودکشی کی حد تک ایڈونچر پایا جاتا ہے۔ وہ چیلنج قبول کرتا ہے اور اس چیلنج کو بعد ازاں زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ اس نے 8-9 سال کی عمر میں موٹر سائیکل چلانا سیکھی اور راولپنڈی میں موٹر سائیکل کے کرتب شروع کر دیے۔ وہ کئی بار اس کھیل میں مرتے مرتے بچا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ ڈاکٹروں نے اسے بھاگنے سے منع کیا، لیکن اس نے فاسٹ بولر بننے کا اعلان کر دیا۔ ڈاکٹروں نے اسے جوڑوں پر دباؤ ڈالنے سے روکا، لیکن اس نے دنیا کی تیز ترین بال پھینکنے کا فیصلہ کر لیا۔ میڈیکل سائنس شعیب کی اس شدت کو حماقت سمجھتی ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا اس کی یہی شدت پسندی اس کی کامیابی کی واحد وجہ بنی۔ اس نے اپنی شدت پسندی کے ذریعے اپنے پیدائشی معذوری اور اپنی بیماری کو شکست دے دی، اور وہ کھلاڑیوں کی صفیں چیرتا ہوا وہاں جا پہنچا جہاں عزت اور شہرت اس کے پاؤں میں پڑی تھی۔ مجھ سے شعیب اختر کا تعارف ہمارے ایک سینئر صحافی نے کرایا تھا۔ میں نے شعیب کا کھیل دیکھنا شروع کیا اور میں اس کے سیر میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔
شعیب کے 2 بھائی میرے دوست ہیں، جبکہ اس کی والدہ میں مجھے اپنی ماں کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ محبت، شفقت اور وفاداری کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ میرا خیال ہے شعیب کو اپنی ماں کی دعا ہے، یہ اس کی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وہ طبی لحاظ سے انفٹ ہونے کے باوجود دنیا کا تیز ترین بولر بھی بنا، اور اس نے میڈیکل سائنس اور سپورٹس کو بھی حیران کر دیا۔ شعیب اختر 1997 میں قومی ٹیم میں منتخب ہوا۔ اس وقت کے چرچ کے کپتان اسے ٹیم میں نہیں لینا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ شعیب کا رویہ تھا۔ شعیب فاصلے پر رہنے والا، اکھڑا مزاج نوجوان تھا، جبکہ کپتان پاکستانی مزاج کے شخص تھے۔ وہ کھلاڑیوں سے جی حضوری اور تابعداری کے خواہاں تھے، لہٰذا شعیب اختر ان کے کرائیٹیریا پر پورا نہیں اترتا تھا۔ لیکن ماجد خان اور سلیم الطاف کی مہربانی سے شعیب اختر سلیکٹ کر لیا گیا۔ اس نے ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ کھیلا اور اس میچ میں اس نے 2 کھلاڑی آؤٹ کر دیے۔ یہاں سے شعیب کا انٹرنیشنل کیریئر شروع ہو گیا۔ شعیب اختر کا مزاج اور جسم 2 بڑے مسائل کا شکار ہے۔ شعیب مزاج کے لحاظ سے خودکش ہے۔ اس نے نیوزی لینڈ میں 10,000 میٹر کی بلندی سے چھلانگ لگا دی اور وہ نیاگرا فال سے تیرتا ہوا نیچے آیا، اور یہ حرکت کوئی نارمل شخص نہیں کر سکتا۔ وہ ایڈونچر کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا۔ یہ شدت بنیادی طور پر اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اگر آپ اسے بھاگتے ہوئے اور بال پھینکتے ہوئے دیکھیں، آپ کو اس لمحے اس کے چہرے پر ایک عجیب طرح کی وحشت، غصہ اور تفاخر دکھائی دے گا۔ اس وقت آپ کو اس کے انگ انگ میں ایک ابنارملٹی نظر آئے گی۔ یہ وہ ابنارملٹی، یہ وہ وحشت اور یہ وہ غصہ ہے جس کی وجہ سے وہ 100 میل کی رفتار سے بال پھینکتا ہے۔ اگر شعیب میں یہ غصہ اور یہ شدت نہ ہوتی تو وہ کبھی اپنے ہموار پاؤں اور اپر ایکسٹینسو جوائنٹس کے ساتھ دنیا کا صف اول کا کھلاڑی نہ بن پاتا۔ وہ کبھی اس مقام تک نہ پہنچتا۔ شعیب کو ہر میچ میں اپنے حوصلے، فیصلے اور جرأت کا تاوان ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہر میچ میں اس کا جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ انفٹ ہو جاتا ہے۔ یہ انفٹنس اس کی شدت میں اضافہ کر دیتی ہے اور وہ اپنے قرب و جوار سے الجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ الجھن اس کے کیریئر کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ وہ رکاوٹ بھی دور کر لیتا تھا، لیکن لوگوں نے آج تک اسے اور اس کے مسئلوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ شعیب نے آج تک پاکستان کو بہت کچھ دیا، لیکن ہم پاکستانیوں نے اسے افسوس اور تکلیف کے سوا کچھ نہیں دیا۔